یا آگے آ جائیں، جو سنتوں سے فارغ ہیں آگے آ جائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مقدس اور محترم مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک کا 11واں روزہ ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بھائی اکثر زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں۔ ان کے پیش نظر اصل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہوتا ہے، اور وہ فرمان یہ ہے، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، کہ جو بندہ ماہ رمضان المبارک کے اندر کوئی نفلی عبادت کرے تو اس کو اس نفلی عبادت کا اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کہ غیر رمضان میں فرض عبادت کا ملتا ہے۔ اور فرمایا ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سوا، کہ جو بندہ ماہ رمضان المبارک کے اندر کوئی فرض عبادت کرے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کہ غیر رمضان کے اندر 70 فرائض کا ملتا ہے۔ اب چونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، اور فرض کا ثواب اس ماہ مقدس میں 70 درجے بڑھ جاتا ہے، اسی لیے ہمارے بھائی اس ماہ مبارک کے اندر اکثر زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں زکوٰۃ سے متعلق آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ بس آپ لوگ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے، اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں قرآن مقدس کی تعلیمات اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اسلام کی نظر میں انسان دنیا کے مال و اسباب کا نہ تو خود اصل مالک ہے، اور نہ ہی محض اپنے ذاتی اختیار سے دنیاوی دولتوں کو اکٹھا کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اسلام یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ سارے وسائل کی باغ ڈور صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کو چاہے رزق سے نوازیں اور جس کو چاہے کنگال بنا دیں۔ اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر نہ تو کوئی مالدار بن سکتا ہے، اور نہ ہی میرے عزیز بھائیوں کسی کی مالداری کو کوئی چھین سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر یہ ارشاد فرمایا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو کشادہ فرما دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ فرما دیتے ہیں۔ قصہ مختصر آپ یوں کہہ لیجئے کہ مالداری اور تنگ دستی یہ محض اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ مالداروں کو اپنے مال پر، اپنی دولت پر گھمنڈ کرنے اور اترانے کا ہرگز حق حاصل نہیں۔ اللہ رب العزت چاہیں تو انہیں پل بھر میں روٹی کا محتاج بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر صاف لفظوں میں یہ اعلان کیا ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمہ،
کہ جو رحمت اللہ رب العزت لوگوں کے لیے جاری فرما دے فلا ممسک لہا، تو اس رحمت کا بند کرنے والا کوئی نہیں۔ اور وما یمسک، اگر کسی کے لیے اپنی رحمت کو بند فرما دے فلا مرسل لہ من بعدی، تو اللہ رب العزت کے سوا کوئی دوسری ذات ایسی نہیں جو اس رحمت کو جاری کر دے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ رب العزت زبردست بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ اب دیکھیں، ہر مسلمان کو خاص طور سے یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اسے جو کچھ بھی مال و دولت ملا ہے اس کا اصل مالک وہ خود نہیں بلکہ اللہ رب العزت ہی مالک حقیقی۔ اور اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس مال کے اندر بطور نیابت تصرف کرنے کا حق دے رکھا ہے۔ تو دیکھیں، جب اللہ رب العزت ہی مالک حقیقی ہے، جب اللہ رب العزت ہی کی قدرت کی بنا پر ہمیں یہ مال و دولت ملے، تو اگر اللہ رب العزت ہم سب کو یہ حکم دے دیں کہ تم اپنا سارا مال و دولت اللہ رب العزت کے راستے میں لٹا دو، اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کر دو، ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ کیا ہمیں شکایت کرنے کا کوئی موقع حاصل ہے؟ بالکل نہیں۔ اللہ رب العزت کی چیز ہے، وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جتنی چاہے خرچ فرما دے۔ لیکن دیکھیں، یہ بھی اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں ہمیں مال خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں سارا مال خرچ کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ مال کا کچھ حصہ خرچ کر دینا ضروری قرار دیا۔ آپ دیکھیں، قرآن مقدس کے اندر جہاں بھی انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے کا تذکرہ ہے، وہاں لفظ من لا کر اس طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے کہ تمہارا سارا مال خرچ کرنا مقصود نہیں بلکہ مال کا کچھ حصہ دے دینا ہی کافی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میرے پیارے بھائیوں، اس طرف بھی توجہ دلائی جاتی ہے کہ ہم تم سے تمہارا مال نہیں مانگ رہے بلکہ ہم تم سے اسی مال کا کچھ حصہ مانگ رہے ہیں جو مال ہم ہی نے تمہیں دے رکھا ہے، تاکہ دینے والے کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ ایک مقام پر اللہ جل جلالہ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ رب العزت کے نیک بندے وہ ہیں جو اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں، جو اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم ہی نے انہیں دے رکھا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں یہ بات سمجھا دی کہ ہم اپنے ہی دیے ہوئے رزق میں سے تم سے کچھ مانگتے ہیں۔ تو دیکھیں، ان جیسی آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ کا حکم کوئی ٹیکس وغیرہ کا نہیں ہے، اس لیے زکوٰۃ کو بھاری نہ سمجھا جائے، زکوٰۃ کو اپنے دل کے اوپر بوجھ نہ سمجھا جائے، بلکہ یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت اپنی ہی دی ہوئی ایک امانت میں سے ہم سے کچھ مانگ رہے ہیں، لہٰذا زکوٰۃ کے دینے میں ہمارے دلوں کے اوپر کوئی بوجھ نہ ہونا چاہیے، زکوٰۃ کے دینے میں ہمارے دلوں کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں، بوجھ تو اس وقت ہوتا جب ہم سے ہماری ذاتی کوئی چیز مانگی جاتی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ رب العزت ہر مومن کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ دیکھیں، ایک اور بات توجہ کے ساتھ سمجھیں۔ پہلے زمانے میں اللہ رب العزت کے راستے میں صدقے کی قبولیت کی یہ نشانی ہوا کرتی تھی کہ صدقے کا اور زکوٰۃ کا مال کسی جگہ پر رکھ دیا جاتا، آسمان سے ایک آگ آتی اور اسے جلا کر کے راکھ کر دیتی، یعنی صدقے اور زکوٰۃ کا مال کسی دوسرے مسلمان بھائی کے کام نہیں آ سکتا تھا، بلکہ آگ سے جل کر کے بھسم ہو جانا ہی اس کا اصل مقصود ہوا کرتا تھا۔
لیکن دیکھیں اللہ جل جلالہ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ رحم فرمایا، اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ کرم فرمایا کہ اس امت سے زکوٰۃ کی شکل میں وصول کیا ہوا مال اسی امت کے ضرورت مند افراد کے اوپر خرچ کر دیا جاتا۔ مشکاۃ شریف کی ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تؤخذ من اغنیائہم، اس امت کے مالدار طبقے سے لیا جائے، وترد الی فقرائہم، اور اس امت کے ضرورت مند طبقے کے اوپر خرچ کر دیا جائے۔ اب تو دیکھیں زکوٰۃ کا نکالنا ہمارے لیے اور بھی آسان ہو گیا، اس لیے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم اپنے مال کو ضائع نہیں کر رہے، بلکہ ہم تو اپنے مال سے اپنے ہی بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اپنے مال سے اپنے بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ در حقیقت اپنا مال اللہ رب العزت کو دے دینا ہے، اللہ رب العزت کے یہاں محفوظ کرا دینا ہے۔ اور ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ جو امانت اللہ رب العزت کے پاس محفوظ ہو گئی، اس امانت کے اندر کسی بھی طرح کی دقت ہو سکتی ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، کسی بھی طرح کی دقت نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں صحیح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ کل قیامت میں اللہ رب العزت کے عالی دربار میں ایک بندہ کھڑا ہوگا، اللہ رب العزت اس بندے سے ارشاد فرمائیں گے کہ اے آدم کے بیٹے، اے انسان، میں بیمار ہوا لیکن تو نے میری مزاج پرسی نہیں کی، یعنی تو نے میری خیریت نہیں پوچھی، تو نے میرے احوال نہیں پوچھے۔ وہ بندہ حیران ہو کر کے عرض کرے گا کہ رب کریم، میں آپ کی مزاج پرسی کیسے کرتا، آپ تو ویسے ہی تمام جہانوں کے پروردگار ہیں، پالنہار ہیں۔ اللہ رب العزت اس پر اس بندے سے ارشاد فرمائیں گے، اے آدم کے بیٹے، کیا تجھے پتہ نہیں تھا کہ دنیا کے اندر میرا فلاں بندہ بیمار ہے، لیکن تو پھر بھی اس کی مزاج پرسی کے لیے نہیں گیا؟ اگر تو اس کی مزاج پرسی کے لیے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ بندہ حیران ہو کر کے عرض کرے گا کہ رب کریم، میں آپ کو کھانا کیسے کھلاتا، آپ تو ویسے ہی تمام جہانوں کے پروردگار ہیں، پالنہار ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، اے آدم کے بیٹے، کیا تجھے یاد نہیں کہ دنیا کے اندر میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ اگر تو نے اسے کھانا کھلا دیا ہوتا تو اسے میرے پاس محفوظ پاتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ بندہ حیران ہو کر کے عرض کرے گا کہ رب کریم، میں آپ کو پانی کیسے پلاتا، آپ تو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں، پالنہار ہیں۔ اللہ رب العزت اس پر بھی ارشاد فرمائیں گے، اے آدم کے بیٹے، کیا تجھے یاد نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اسے پانی نہیں پلایا؟ اگر تو نے اسے پانی پلا دیا ہوتا تو اسے میرے پاس پاتا، یعنی آج تیرے یہ اعمال میرے پاس محفوظ ہوتے اور میں آج تجھے ان اعمال کے اوپر اتنا اجر و ثواب دیتا کہ تو حقیقت میں خوش ہو جاتا۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اپنے مال سے اپنے بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کریں گے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے مال کو اللہ رب العزت کے یہاں محفوظ کر دیں گے، اور پھر اس مال کے اندر کسی بھی طرح کی، میرے پیارے بھائیوں، کوئی دقت آنے والی نہیں۔ اللہ رب العزت اس حقیقت کو ہر مومن کو سمجھنے والا بنا دے۔ پھر آپ میرے پیارے بھائیوں غور فرمائیں کہ پورے مال کے اندر صرف 40واں حصہ سال بھر کے اندر فرض کی حیثیت سے نکالنا ضروری قرار دیا گیا۔
اور یاد رکھیں یہ حکم بھی مطلق نہیں، بلکہ ایسا مال جو اپنے اندر بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ایسا مال جو ہماری روزانہ کی ضرورتوں سے زائد ہو، اور اس پر ایک سال اس طرح گزر گیا ہو کہ نصاب کلی طور پر یا نصاب جزئی طور پر موجود ہو۔ ان تمام شرائط کے پائے جانے کے بعد ہی میرے پیارے بھائیوں زکوٰۃ کی ادائیگی لازم آتی۔ اگر اللہ رب العزت چاہتا تو سیدھا 50% یا اس سے بھی زیادہ زکوٰۃ فرض کر سکتا تھا، اور جیسے ہی مال آتا ویسے ہی مال آنے کے بعد اس کے وجوب کی شرط لگا سکتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت کا فضل و کرم دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے تمام ممکنہ سہولتوں کے ساتھ، یوں سمجھ لیجئے کہ 40 روپے میں 1 روپہ، یا پھر آپ کہیں کہ 80 روپے میں 2 روپے، یا پھر آپ کہیں کہ 100 روپے میں 2.5 روپے، یا پھر آپ کہیں کہ 1000 میں 25 روپے بطور زکوٰۃ کے فرض قرار فرمائے۔ اب بھی میرے پیارے بھائیو، اگر ہمارا کوئی بھائی زکوٰۃ نکالنے کے اندر کوتاہی کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا نعمت خداوندی کا ناقدرہ اور ناشکرہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو صحیح سمجھ سے نواز دے۔ ایک اور بات دیکھیں، آپ کے سامنے رکھ دوں جو بڑی ہی اہم ہے۔ عام طور پر میرے عزیز بھائیوں جو شرعی عبادات ہوتی ہیں ان کے ثواب اور نتیجے کا جو وعدہ ہے وہ میرے پیارے بھائیوں آخرت کی زندگی کے اندر کیا گیا۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھیں گے تو جنت میں فلاں نعمت ملے گی، آپ روزہ رکھیں گے تو جنت کے خاص دروازے باب الریان سے داخل ہوں گے۔ لیکن دیکھیں زکوٰۃ و صدقات کے لیے جہاں آخرت کے اندر عظیم الشان اجر و ثواب کا تذکرہ ہے، وہیں دنیاوی نقد فائدہ بھی بیان فرما دیا گیا، اور یہ دنیاوی فائدہ اتنا عظیم ہے، یہ دنیاوی فائدہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی بڑی سے بڑی قیمت بھی نہیں لگائی جا سکتی، اس کی یوں کہہ لیجئے کوئی بھی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ اور اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے انسان بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، انسان اپنا بڑے سے بڑا مالی نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور وہ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ صدقے اور زکوٰۃ کی برکت سے میرے پیارے بھائیوں مصیبتیں ہٹا دی جاتی ہیں، آنے والی دقتیں ٹال دی جاتی ہیں، آنے والی بلائیں ہٹا دی جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالصدقہ، کہ آپ صدقہ کرنے میں جلد بازی سے کام لیں، فإن البلاء لا يتخطاها، کیونکہ مصیبتیں صدقے سے آگے نہیں بڑھتی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب، کہ صدقہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت سے بچاتا ہے۔ یہ ہو گیا میرے پیارے بھائیوں زکوٰۃ کا دنیاوی فائدہ، اور آخرت کے اندر تو زکوٰۃ کے جو فائدے ہیں وہ بے شمار ہیں۔ وقت میرے پیارے بھائیوں تقریباً مکمل ہو چکا، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ سورہ بقرہ کی ایک آیت سے اشارہ ملتا ہے کہ اگر آپ اللہ رب العزت کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت کے یہاں اس کا ثواب 700 گنا تک مقرر ہے، اور اگر دینے میں اخلاص ہوگا تو پھر اللہ رب العزت اور بھی زیادہ مرحمت فرمائیں گے۔ بس اللہ رب العزت سے دعا کریں میرے لیے، اپنے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے، اللہ رب العزت ہر مومن کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔